وہ جو نوجوان نسل کھڑی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے اور اس وقت ایک سول وار کی کیفیت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آوازوں کو زیادہ دیر تک دبایا جائے تو صورتحال اسی طرح کی بنتی ہے؟ دیکھیں آوازوں کو زور سے دبانے سے ابھی میں تھوڑی سی سچویشن کروں گا, اسی طرح پاکستان کے اندر بھی کمپیریزن کروں گا کہ یہاں پر ایک سیاسی جماعت کے لوگ بنگلہ دیش کی جو ڈیولپمنٹ جو تھی, شیخ مجیب الرحمان کا پاکستان سے بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنا, مفتی بانی کی جو وہاں پہ ہوئی تھی ساری سچویشن, جو انہوں نے وہاں پہ غدر کیا تھا, وہاں ایک سیاسی جماعت کے لیڈر اس کا اکثر حوالہ دیا کرتے تھے اور ان کے لوگ بھی دیتے ہیں. صحیح. اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جناب اگر وہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو آج میں بتا دوں کہ یہ ان کے لیے بڑی ڈسکریجنگ پوزیشن ہے. اچھا. ان کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں اس کا ریوولٹ الٹا ہوا ہے. مفتی بانی اور اس کو لیڈ کرنے والا شیخ مجیب الرحمان, اس کے مجسمے کو آج توڑا گیا ہے. پاکستان کو توڑنے والوں کا آج جو حال ہے وہاں پر وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح وہ بھاگ رہے ہیں, ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے بھاگے ہیں اور بھاگ کے وہ انڈیا پہنچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بیسیکلی ہم کن کے سٹوجز ہیں, ہم کن کے کٹ پتلی ہیں اور کن کے کہنے پر ہم نے یہ سب کچھ. تو جن کے کہنوں پہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا تھا ان کے پاس بھاگ بھی تو گئے. اچھا, واپس بھاگ گئے. اس کا مطلب ہے کہ آج بنگلہ دیشی قوم نے وہ 1971 والا بدلہ لیا. یہ ذہن میں رکھیے گا, 97 والا بدلہ آج پوری قوم نے ان کے اٹھ کے لیا ہے. اور اس میں یہاں اس وقت پاکستان کے اندر کچھ سیاسی مذہبی جماعتیں بھی اس کا کریڈٹ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ٹوٹلی انڈیجنس ان کی پوری موومنٹ تھی اور اس میں میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کوئی فیکٹر اس میں انوالو تھے یا اس کو کوئی سپورٹ کر رہے تھے, لیکن انڈین سپورٹ کر رہے تھے. اور انڈیا کے لیے ان کے چہرے پر ایک بہت بڑا تماچا آج کہ جس آئیڈیالوجی کو اور جو جس کو سپورٹ کیا 1971 سے لے کر ایک لمبی آپ سمجھے نا 40-50 سال کا دور ہے اور پاکستان کو دو لخت کیا, آج ان کی پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے. اب میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں اس کی طرف کہ یہاں پر بھی پاکستان کے اندر باتیں کی جا رہی تھی کہ جناب اس کی مثالیں دیکھ کر کہ یہاں پر بھی ایسا کچھ ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ملک توڑنے والوں کو اس آئیڈیالوجی کو آج کیا حال ہے کہ اس کے مجسموں کو توڑا جا رہا ہے. جیسے صدام حسین کا مجسمہ توڑا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, لیکن آج ادھر شیخ مجیب الرحمان کا بھی انہی کی قوم والے اوپر چڑھ کے اس کو توڑے تھے. ٹھیک ہے. اور ہاں ایک بات ضرور ہے, تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا ایک پریکٹیکل اسپیکٹ میں جاتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ہوا کیا. یہاں بہت ساری مثالیں دی جا رہی تھی کہ جناب بنگلہ دیش کے اندر جب پاکستان سے علیحدہ ہوا ہے تو پاکستان کا جو سسٹم ہے شاید وہ یہاں تو قوم جو ہے بدحال ہے, لیکن بنگلہ دیش کے لوگ بڑے خوشحال ہیں. لیکن جو پوری موومنٹ چلی ہے اس وقت, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ معاشی جو صورتحال ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہاں ہمارے یہاں کے لیڈرز کو سمجھنا چاہیے وہاں کیا ہوا, اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے کہ اس سے پہلے پاکستان میں کوئی حالات خراب ہوں. اوکے, اکنامیکل ڈیبیکل تو یہاں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. خیر, میں آتا ہوں پہلے اس بنگلہ دیش کی طرف. بنگلہ دیش کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جو آپ اسٹوڈنٹ ابھی رک نہیں رہے اور وہ جا کے اس وقت چیف جسٹس کے پاس چلے گئے ہیں, تو آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب جب تھے, جب وہ پاکستان بنا تو پہلے وہ وزیر اعظم بنے, پھر انہوں نے اقتدار پر جیسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی, عوام وہاں کی ڈسٹرب ہو گئی, ان کے خلاف ایک پوری موومنٹ چلی, پھر وہ صدر بھی بن گئے وہاں پر. لیکن 1975 میں 15 اگست 1975 کے اندر ان کے خلاف بڑی خوفناک موومنٹ چلی, عوام سڑکوں کے اوپر تھی. اور اسی طرح کی ایک سچویشن کے اندر وہاں کے فوجیوں نے, جو جونیئر فوجی تھے, انہوں نے پھر ان کا قتل کر دیا, ان کی فیملی کو مارا. اس وقت حسینہ واجد جو تھی ملک میں یعنی بنگلہ دیش میں موجود نہیں تھی, باہر تھی. خیر, جب وہ واپس آئیں 1996 میں تو انہوں نے وہاں پر جب انہیں اقتدار ملا تو دھن منڈی پولیس اسٹیشن ہے, وہاں پر انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کرائی. وہی سارے جو پرانا سین چل رہا تھا. اچھا, 2001 میں 12 ملزمان کو اس کو سزائے موت دی گئی اور 6 کو پھانسی دے دی گئی. 2001 میں یہ واقعہ ہوا. اور پھر جماعت اسلامی سمیت بہت ساری ایسی جماعتیں جن کو وہ لوگ جو پاکستان کو جو سپورٹ کرتے تھے, پاکستان کے لائک مائنڈیڈ تھے, کیونکہ پاکستان کا حصہ تھا, تو ان کو چن چن کر سزائیں دی گئی. اور یہ سارا کچھ انڈیا کے کہنے پر کیا گیا, چن چن کر ان کو سزائیں دی گئی. اور آج بھی یہ سلسلہ جاری تھا. آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے حسینہ واجد نے جو تھی وہاں پر جماعت اسلامی کو وہاں لدم قرار دے دیا, اسے تو پابندی لگا دی. لیکن اب وہاں کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ اس ساری موومنٹ کو چلا رہے ہیں. اور جہاں سے سزائیں ہوئیں, آپ چیف جسٹس کی بات کریں, جو جن عدالتوں نے جو فیصلے کیے سزائیں دی, اور اس کے اندر ایک فیصلہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو کہ بعد میں انہوں نے اس کو چینج بھی کیا, لیکن اب وہ اس کو ماننے کو اسٹوڈنٹ تیار نہیں ہے. اچھا, وہ تھا کہ جو آپ کا کوٹے والا 1/3 کوٹے والا جو فیصلہ تھا, وہ 1/3 کوٹا کیا تھا. اس آپ کو پوری ساری موومنٹ کو سمجھنے کے لیے مفتی بانی اور اس کریکٹر کو سمجھنا پڑے گا. اس وقت مفتی بانی نے بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے میں یا بنانے میں جو رول پلے کیا, انڈیا کے کہنے پہ جو وہاں قتل و غارت گری کی, جو پاکستانی فوج پر حملے کیے,
جو وہاں پر جو وہ لوگ رہ گئے جو ملک کے بارے میں سوچ رہے تھے, ان کا جو قتل عام کیا, جو ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا. اچھا, اس کے نتیجے کے اندر جب شیخ مجیب الرحمان اقتدار میں آئے تو انہوں نے مفتی بانی کے ان تمام لوگوں کو فوج میں جگہ دی. صحیح. ٹھیک ہے, اور ان کا وہ کوٹا مقرر کر دیا. صحیح. کہ ملازمتوں کے اندر یہ کوٹا ان کا ہوگا اور ان کی فیملیز کا ہوگا. صحیح. اچھا, یہ سلسلہ چل رہا تھا. اب وہاں اکنامک کنڈیشن اس طرح ہے کہ وہاں جو سرکاری جاب ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. وہاں پر جو اسٹوڈنٹ جو تھے وہاں پر, میں نے پھر کہا پاکستان کا تھوڑا سا کمپیریزن اس کے ساتھ اگر کیا جائے تو پاکستان میں جس طرح نوجوان طبقہ 30 سال سے کم ہے اور ایک بڑی تعداد میں 6-7 کروڑ لوگ ہیں, اسی طرح بنگلہ دیش کی صورتحال ہے. وہاں 30 سے بھی کم سمجھے 25 سے کم آپ ایج کے ینگ لڑکے ہیں جو وہاں پریشان تھے ایجوکیشن کے حوالے سے. ایجوکیشن وہاں بڑی مہنگی ہے, ہیلتھ ان کی وہاں پہ بڑی مہنگی ہے اور جابز نہیں ہیں. تو وہ ایک ان کے اندر ایک سمجھے کہ تشویشناک صورتحال جو تھی, کنسرن تھے وہ چل رہے تھے. ایسے میں وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جناب یہ جو 1/3 آپ کوٹا دے دیتے ہیں سارا فوج کو, اس کو ختم کریں, اور مفتی بانی کو جو کر دیتے ہیں, یعنی وہ ساری اسی کی شکل ایکسٹینشن آپ چلی آ رہی تھی. تو وہ اس کے اوپر وہ پروٹیسٹ کرتے, لیکن کورٹ نے پھر اس کو ویلیڈیٹ کیا جس پر یہ سارے پروٹیسٹ شروع ہو گئے. اور پروٹیسٹ شروع ہونے کے اندر پھر وہی گیم کی گئی. ایک تو حسینہ واجد نے ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو کہ ایک جینوئن ایشو پہ چل رہے تھے, جینوئن ان کی ڈیمانڈ ہے, اس کو انہوں نے ایک تو کہا, سب کو یہ کہا کہ دہشت گرد ہے, پھر رضاکار کہا. رضاکار بیسیکلی بنگلہ دیش کی وہ ٹرم ہے, جب یہ بنا تھا تو اس وقت جو پاکستان کی طرف سے سپورٹ کر رہے تھے, پاکستان کی افواج کو سپورٹ کر رہے تھے, پاکستان کی جو ایک آئیڈیالوجی کو بنگلہ دیش میں سپورٹ کر رہے تھے, ان کو رضاکار کہہ کر ایک قسم کا دہشت گرد کہا جاتا کہ یہ رضاکار ہے. تو انہوں نے بھی ان سارے اسٹوڈنٹ کو رضاکار کہا, جس سے پھر وہ اور تھوڑا مسئلہ زیادہ بڑھ گیا. پھر ان پر باقاعدہ تشدد کروایا گیا. اطلاعات یہی ہے کہ انڈیا کے لوگ جیسے مفتی بانی کی شکل میں داخل ہوئے تھے, وہاں سے یہ سارے داخل ہوئے, اور ان اسٹوڈنٹس پہ جو پچھلے کچھ دنوں میں وہاں جو ایک انریسٹ ہوئی ہے, وائلنس ہوا ہے, جس کے اندر 300 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں نوجوان, اور دونوں طرف سے ہیں, بلکہ یہ نہیں کہ صرف ادھر سے ہوئے ہیں, بلکہ ایک جگہ پر تو ایک تھانے میں تو 12 پولیس اہلکار تھے, سارے کے سارے مار دیے گئے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہوا دونوں طرف سے, اور یہ فائرنگ بھی, گولیاں بھی ماری گئیں, اور یہ بہت زیادہ سلسلہ پھیل گیا تھا. اب یہ انریسٹ ہو گیا تو اب جو فوج ہے بیسیکلی, اب دیکھیں یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ یہ سارا جو کوٹا تھا یہ کس کا تھا؟ فوج کا تھا. حسینہ واجد جو تھی وہ فوج کے کوٹے کو پروٹیکٹ کر رہی تھی, یا اس پوری سسٹم, اس آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کر رہی تھی, اور طلباء اس کے اگینسٹ تھے. اچھا, طلباء اس کے اگینسٹ چل رہے تھے. اب ہوا یہ کہ وہ بیچ میں سے نکل گئی, ان کو سیف پیسج دے دیا گیا, اور دیکھیں نا وہاں گیم ہوئی کہ جی 45 منٹس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ ریزائن کر دیں, پھر کر کے انہیں بالکل سیف پیسج دے کے نکال دیا گیا. سچویشن انہیں نظر آ گئی ان کی فوج کو کہ یہ جو صورتحال اب خراب ہے, اور انہوں نے ان کو باقاعدہ پروٹیکٹ کیا. نہ تو یہ تھا کہ شی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک, ان کا احتساب ہوتا, وہ گرفتار ہوتی اگر اس طرح ساری سچویشن تھی, لیکن ان کو ایک سیف پیسج دے دیا گیا, اور ان کی انڈیا جانے تک, یعنی بنگلہ دیشی ہیلی کاپٹر لے کے ان کو انڈیا پہنچ گیا. یعنی یہ فوج کی مرضی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. رائٹ, وہ خود سے تو نہیں چلی گئی, ان کو باقاعدہ ایک پروٹیکٹ بھی تو فوج کو ہی کر رہی ہے نا, تو وہ فوج کو کر رہی تھی. فیس سیونگ تو ہونی تھی. میں بتا رہا ہوں وہاں پہ کیا ہوا کہ طلباء کے سارے ریئیکشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں فوج کو پورا کنٹرول مل گیا.